ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کود پڑے گا یا مذاکرات کے ذریعے سیز فائر کا راستہ نکالے گا، اس کا سسپینس امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے متضاد اشاروں سے مسلسل برقرار رکھے ہوئے ہیں، اور اسی سسپینس تھرلر کی نمائش کے دوران ہی وائٹ ہاؤس میں آج اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک اہم ترین ملاقات ہو رہی ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران اسرائیل تنازع اپنے کلائمیکس پر ہے اور فی الحال اس میں فوری کمی کا امکان دکھائی نہیں دے رہا، تو ایسے میں پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت کے ساتھ ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے دیگر عہدیداران کی ملاقات کو خاصا اہم سمجھا جا رہا ہے۔ آج بھی ٹرمپ نے اپنی میڈیا ٹاک کے دوران پاکستان کی بطور ایٹمی ملک تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان کو بہت پسند کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے یہ خبردار بھی کر دیا ہے کہ اگلے ہفتے سے قبل کوئی بڑی کارروائی ہو سکتی ہے، اور ٹرمپ کے بقول وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ٹرمپ نے یہ موقف بھی اپنایا ہے کہ ایران نے بات چیت کرنے کا کہا ہے، مگر میں نے جواب دیا ہے کہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ ایران کو یہ بات چیت تو 2 ہفتے پہلے کر لینی چاہیے تھی۔ دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے آج یہ واضح کر دیا ہے کہ امریکہ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایران کسی صورت سرنڈر نہیں کرے گا۔ آج ہونے والی وائٹ ہاؤس ملاقات کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور ٹرمپ نے ایران اسرائیل جنگ میں امریکی کردار کے حوالے سے سسپینس کیوں برقرار ہوا ہے، کیا ٹرمپ سوچ رہے ہیں، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں واشنگٹن سے پاکستان کے اقوام متحدہ میں سابق سفیر منیر اکرم صاحب۔ السلام علیکم امبیسڈر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو سر یہ بتائیے کہ عین اس وقت جب ایران اسرائیل کا تنازع جو ہے وہ زوروں پر ہے، اس وقت فیلڈ مارشل عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے، یہ ملاقات اس سارے تنازع کے دوران ہوتی نظر آ رہی ہے، تو کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور کیا ٹرمپ پاکستان کو کسی طور پر ایران کو کسی چیز کے لیے منانے کے لیے کہہ سکتا ہے اس ملاقات میں؟ جی میرے خیال میں یہ جو ملاقات ہے اس کی اہمیت ہمارے لیے ضرور ہے، اور اہمیت اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے، یہ ایک واحد کہ ٹرمپ صاحب نے ایک آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کی اور ان کو لنچ پہ انوائٹ کیا، تو یہ ایک بہت عزت کا یہ سگنل ہے پاکستان کے لیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ میٹنگ کا جو مطلب جہاں تک مجھے سمجھ آتی ہے، اس کا مطلب پاکستان کی جو نیشنل آبجیکٹیوز ہیں اس کو پیش کرنا اور ان کو بڑھانے کے لیے یہ میٹنگ ہماری طرف سے جو ہم جو چاہتے ہیں وہ 2 چیزیں کہ امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان میں زیادہ اضافہ ہو، اور جو کچھ تجارت میں، انویسٹمنٹ میں، باقی جتنی بھی کاؤنٹر ٹیررزم کی کوآپریشن ہے ان سب ایریاز میں ہماری کوآپریشن بڑھے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ ہے کہ ٹرمپ صاحب نے یہ سیز فائر ہندوستان پاکستان کی جنگ کو رکوایا تھا، سیز فائر منوایا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ میڈیٹ کریں مسئلے، کشمیر کا مسئلہ، دوسرے مسئلوں پہ میڈیشن سے وہ مسئلے حل کریں۔ تو ہماری آبجیکٹو میرے خیال میں یہی ہے اور ہونی چاہیے کہ انہوں نے جو کمٹمنٹس دی ہیں، پرومس کیا ہے، ڈیکلریشنز کی ہیں، اس کے بارے میں ان پہ ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے اور کانکریٹ سٹیپس کی طرف لے جانا چاہیے۔ جہاں تک کہ یہ ایران اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک ایسے یعنی کہ موقع پہ کھڑ گیا ہے، اور obviously اس کے اوپر بھی شاید توجہ دیں گے اور اس میں بات چیت ہوگی، پر میرے خیال میں ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نیشنل آبجیکٹیوز ہیں اس ملاقات میں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، نیشنل آبجیکٹیوز ہیں، مگر منیر اکرم صاحب ایک ایشو ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں تو ٹرمپ کی جو ٹیلی فونک بات چیت ہوئی ہے کل نریندر مودی سے، وہاں پر دوبارہ سے ایک چیز سامنے آئی ہے کہ وکرم مسری صاحب نے دوبارہ اس رابطے کے بعد یہ بات کی ہے کہ ہم تھرڈ پارٹی میڈیشن قبول نہیں کریں گے۔ جی انہوں نے کہا ہے، پر میرے خیال میں امریکہ اور ہندوستان ان کے قریبی تعلقات ہیں، پر اس طرح سے ایک ہیڈ آف اسٹیٹ کو، یو ایس کے پریزیڈنٹ کو اس طرح سے
جواب دینا میرے خیال میں یہ کوئی اہم ڈپلومیسی نہیں ہے، اور ہندوستان نے ڈیسپریشن میں یہ صاف کیا ہے کہ جی ہم نہیں مانتے ہیں، میڈیشن نہیں مانتے ہیں، نہ ہم مانتے ہیں کہ ٹرمپ صاحب نے سیز فائر کروایا۔ یہ میرے خیال میں ان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ امریکہ سب میں بڑی طاقت ہے، امریکہ کا انفلوئنس بہت ہندوستان میں بھی ہے، اور میرے خیال میں ہندوستان ایک مشکل پوزیشن میں پھنس گیا ہے۔ اچھا، اور یہ مشکل پوزیشن ان کو اور مشکل پوزیشن میں آج اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں منیر اکرم صاحب، تو فیلڈ مارشل کی ملاقات ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جو 1-on-1 ہو رہی ہوگی، اور بھارت کی نہیں ہو سکی، نریندر مودی کی G7 میں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات 1-on-1 نہیں ہو سکی، ہی ہیڈ ٹو رش بیک ٹو US، تو کیا اس چیز سے بھی بھارت اب پریشان ہو رہا ہوگا کہ بھائی امریکہ تو پاکستان کی اعلیٰ عسکری قیادت سے مل رہا ہے اور ہماری تو ملاقات نہیں ہو پائی؟ جی، اب وہ ان کا کہنا ہے کہ جی مودی صاحب راضی نہیں تھے واشنگٹن آنے، واشنگٹن میں ان کو بلایا تھا، پر وہ اس لیے نہیں ملاقات ہو رہی کہ کیونکہ ایک بڑا اختلاف آ گیا ہے بیچ میں، اور اختلاف یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی ایک پرسنل ایشو ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے سیز فائر کروایا، میں نے دونوں طرف کو کہا کہ جی یہ مذاکرات کر کے یہ مسئلے حل کریں، ہندوستان دونوں چیزوں پہ نہ کر رہا ہے۔ یہ میرے خیال میں ہماری ڈپلومیسی کی کامیابی ہو اور ہندوستانی ڈپلومیسی کی یہ شکست ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو منیر اکرم صاحب یہ بھی بتائیے کہ جو کمنگ بیک ٹو دا ایران اسرائیل جو کانفلکٹ ہے اس وقت چل رہا، اب یہ جو ہماری ملاقات ہو رہی ہے آج، یہ بہت سارے لوگ اس بات پر بھی تجزیہ کر رہے ہیں کہ یا تو ٹرمپ خود سے یہ بات کر سکتا ہے پاکستان سے کہ بھئی پاکستان کسی قسم کا اس خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرے اور ایران کو کسی طریقے سے انگیج کر کے منائے اور مذاکرات کی طرف لے کر آئے، یا یہ دی ادر وے اراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی ٹرمپ سے اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں کسی طریقے سے کہ بھئی آپ اس میں انٹروین کریں، جس طرح سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان آپ نے انٹروین کیا اور پیس کو بحال رکھا، تو یہاں پر بھی آپ کے انٹرونشن سے یہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ کے مکسڈ سگنلز آ رہے ہیں، کلیئرٹی نہیں آ رہی ٹرمپ کی طرف سے۔ جی صحیح ہے، پر جہاں تک کہ ہمارا انٹرسٹ ہے، ہمارا انٹرسٹ تو یہی ہے کہ جی جلد میں جلد یہ جنگ بند ہو اور امن ہو، کیونکہ اگر یہ جنگ پھیل جاتی ہے تو پورے خطے میں میرے خیال میں بہت خوفناک اس کی امکان ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش تو یہ جاری ہے، اور ہم نے ڈپلومیسی ہماری جاری ہے دوست ممالکوں کے ساتھ کہ ایک راستہ ڈھونڈا جائے جس کے تحت یہ جنگ رک جائے۔ اب ٹرمپ صاحب سے کیا بات چیت ہوتی ہے وہ تو دیکھنے کی بات ہے، پر ہماری کوشش میرے خیال میں یہی ہونی چاہیے کہ جی ان سے بھی کہا جائے اور ہم خود بھی کہہ سکیں کہ ہم تیار ہیں، جو کچھ رول ہم ادا کر سکتے ہیں امن لے آنے کے لیے، اس کے لیے ہم تیار ہیں، اور ہم نے امریکہ سے بھی کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ خواہش ہے کہ آپ جنگ میں نہ پڑیں، اور آپ اپنا انفلوئنس اور پاور استعمال کر کے اور ایک امن لے آئے۔ ٹھیک ہے، اچھا منیر اکرم صاحب، آج بھی جو خامنائی ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایران جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا، تو اس بات سے آپ کیا نتیجہ اخذ کریں گے؟ جی دیکھیں، وہ سرنڈر تو، ایران اتنا بڑا ملک ہے، 70 ملین لوگ ہیں، پاورفل ملک ہے، اب جتنا بھی اس کو نقصان ایریل وارفیئر سے تو ہرا نہیں سکتے ہیں، ایریل وارفیئر سے ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کا نیوکلیئر پروگرام پہ ڈیمیج کر سکتے ہیں، ان کی باقی جو فیسلٹیز ہیں اس کو لوگ، پر آکیپائی تو نہیں کر سکتے۔ ہار تو جب ہوتی ہے کہ ہتھیار پوری قوم چھوڑ جائے اور حکومت چھوڑ جائے، یہ حکومت نہ یہ قوم چھوڑے گی جب، اور کوئی لینڈ انویشن تو نہیں ہو سکتا ہے یہ ایران کا۔
ٹھیک ہے. اچھا, اور ویسے آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہے کیا منیر اکرم صاحب کہ امریکہ کیا مطلب جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کچھ بڑی کارروائی ہو سکتی ہے اور میں کیا کرنے جا رہا ہوں یہ بھی آنے والے وقتوں میں پتہ چلے گا, تو پھر اس بات سے ان کا کیا مقصد مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا وہ سیز فائر کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ خاصی ان کو پیش رفت ہو گئی ہے, یا کوئی ملیٹریلی کوئی ایکشن اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران کے خلاف لینے کا کچھ پلان ہے؟ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کیا آپ سگنلز ریڈ کر رہے ہیں ٹرمپ کی باتوں سے؟ جی دیکھیں, اس میں اوبیسلی ان کو رائے جو مل رہی ہے اپنی اندرونی, کچھ لوگ اسرائیل کی طرف جھکے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے ہم ختم کر لیں, جو 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 فیسلٹی ہے فورتوں میں اسرائیل نہیں کر سکتا ہم نے کرنا ہے. تو ایک طرف یہ ہے, دوسری طرف جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, آپ اپنا انفلوئنس, امریکہ انفلوئنس استعمال کر کے اور امن لے آئے اور اس جنگ کو روکا جائے. ٹھیک ہے. تو ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ شاید میرے خیال میں میری ون مسٹ ہوپ کہ یہ صرف ایک بلف ہے, اور اس بلف کو وہ استعمال کر کے کوئی اگریمنٹ ایران کو منوانے کی کوشش کریں گے.